جی بیٹا، نیکسٹ ہے ہمارے پاس صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 10 پہ ہے ہمارے پاس بیٹے سے محبت۔ اس سبق میں ہم بیٹے سے محبت کا اظہار جو ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ کس کا ہے؟ اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اپنے بیٹے سے پیار ہے، جو محبت ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پلانے کے لیے انہیں ام بردہ خالہ کے سپرد کر دیا۔ یا اپنے نام یاد رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے کس کے سپرد کیا؟ ام بردہ خالہ کے سپرد کیا۔ وہ مدینہ کی ایک نواحی بستی میں رہتی تھیں، ٹھیک ہے، مدینہ کے قریب ایک بستی تھی، وہاں پہ وہ رہتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وہاں جاتے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو گود میں لیتے اور پیار کرتے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ابھی شیر خوار ہی تھے کہ بیمار ہو گئے، مطلب ابھی وہ بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ وہ بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو وہ انہیں دیکھنے گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی حالت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کافی بیمار تھے، تو انہوں نے جیسے ہی حضرت ابراہیم کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور انہوں نے فرمایا بیماری کے باعث حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو جانا مطلب کہ وہ فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، ہم تمہاری موت سے غمگین ہیں، آنکھ روتی ہے، دل اداس ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ کیا بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اے ابراہیم، کہ میں تمہاری موت سے بہت دکھی ہوں، ٹھیک ہے، آنکھ روتی ہے مطلب آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل بھی بہت اداس ہے، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بیٹا اس بات کا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کسی کا کوئی پیارا، تو لوگ دکھ کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح سے بات کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا، یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیں، جیسے کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے، کوئی ہمارے چاہنے والا کیوں ہم سے چھین لیا، اس طرح کی باتیں دکھ میں منہ سے نکالتے ہیں۔ تو بیٹا اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جس طرح سے زندگی ایک حقیقت ہے، اسی طرح سے موت بھی ایک حقیقت ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا بھی ہے، اور اسی طرح سے جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ اپنی ایک مدت تک اس دنیا میں رہے گا، اپنا عمل کرے گا، اور آخر میں اسے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے ہی جانا ہے۔ تو ہمیں ایسی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے نہ صرف ہمارا ایمان کمزور ہو، ہمارا جو آخرت کا عقیدہ ہے، جس چیز کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جی آخرت کا دن ہوگا، ایک دن ساری دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اس طرح کا ہمارا عقیدہ جو ہے وہ خراب ہو اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو، اس لیے ہمیں اپنے منہ سے ایسی کوئی بھی بات نہیں نکالنی چاہیے۔ نیکسٹ ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو سپرد خاک کرنے اور قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد، سپرد خاک مطلب ان کو دفنانے کے بعد، زمین میں دفن کرنے کے بعد، قبر پر پانی چھڑکنے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے سرہانے کھڑے ہوئے، سرہانے قبر کی سر کے سائڈ پہ، ٹھیک ہے، اور وہی بات دہرائی جو پہلے کہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بیٹے، قیامت کے دن جب تم سے سوال ہو تو کہنا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے باپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ انہوں نے یہ بات فرمائی کہ جب قیامت کے دن تم سے سوال ہو، کیونکہ ہمارا اس چیز پہ عقیدہ ہے کہ آخرت کے دن ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اور ہم نے اس دنیا میں جو اعمال کیے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا حساب کتاب دیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سے سوال ہو تو کہنا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے باپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ اب آپ آ جائیں صفحہ نمبر 11 پہ۔ صفحہ نمبر 11 پہ آپ کے پاس ہے کچھ نئے الفاظ معنی یہ دیے ہوئے ہیں، یہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اپنے نوٹس کے اوپر ان کو لکھنا بھی ہے،
ٹھیک ہے، جو آپ کی اردو کی لوز شیٹ کے آپ نوٹس بنا رہے ہیں ان نوٹس کے اوپر آپ نے ان کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ یہ میں نے چیپٹر پڑھاتے وقت آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دیے ہیں۔ نیکسٹ آپ کے پاس ہیں یہ سوال جواب۔ سوالوں کے جواب یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپنی کاپی میں لکھیں، لیکن بیٹا آپ نے اپنی کاپی میں نہیں لکھنے، آپ نے اردو کی لوز شیٹ پہ لکھنے ہیں کہ حضرت ابراہیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ آپ نے پڑھا ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ اس کا آنسر آپ نے لکھنا ہے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو چیپٹر کے اینڈ میں بتایا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، دیکھیں یہ دیکھیں، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ سے محبت کی صفت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے کہ بے شک ان کے بیٹے کا غم جو تھا وہ ان کے لیے بہت غم کی بات تھی، ان کا دل بھی اداس تھا، آنکھوں سے آنسو بھی آتے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ نے اس چیپٹر کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور یہ نئے الفاظ اور سوال جواب یہ آپ نے اپنی نوٹس پہ لکھنے بھی ہیں اور یاد بھی کرنے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔